بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اپنا پہلا چیپٹر شروع کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ ڈیبٹ کیا ہے اور کریڈٹ کیا ہے، اور آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کیسے اس کی انٹری لکھی جاتی ہے اور ایسے کیسے اکاؤنٹس میں پوسٹنگ کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہے۔ تو چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس کو۔ تو دوستو، ہم آ گئے ہیں، ابھی ہم پہلا اپنا چیپٹر شروع کریں گے کہ اکاؤنٹس کیسے لکھا جاتا ہے اور بزنس کاروبار کیسے شروع کیا جاتا ہے۔ تو فرض کریں اگر ایک شخص اپنا نیا کاروبار سٹارٹ کرتا ہے، تو جیسے میں نے آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اکاؤنٹس جو ہے وہ 5 چیزوں پہ بیس کرتا ہے۔ اس میں کیپٹل، ایسیٹس، لائبلٹیز، ریونیو اور ایکسپنسز شامل ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ہی اکاؤنٹس ہمارا سارا بیس کرتا ہے، اور جو اس اکاؤنٹس کو چلانے میں جو مین کردار ہے وہ 2 انٹریوں کا ہے، وہ کریڈٹ اور ڈیبٹ انٹری ہوتی ہے۔ کوئی بھی بزنس ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، اس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ 2 انٹری ہوں گی تو آپ کا آگے انٹریز جب یہ لکھی جائیں گی تو آپ کا اکاؤنٹس چلے گا، اور اس سے ہٹ کر اکاؤنٹس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں 2 چیزوں کو سمجھنا ہے آپ نے، ایک کریڈٹ کو سمجھنا ہے اور ایک ڈیبٹ کو سمجھنا ہے۔ ڈیبٹ جو بھی ہوتا ہے، جب ہم ڈیبٹ کرتے ہیں کسی کو، تو ہم کسی پارٹی کے نام پہ یا کسی بھی ہیڈ آف اکاؤنٹ کے نام پہ ہم وہ پیمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے نام پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ڈیبٹ کہتے ہیں۔ اور ڈیبٹ ہمیشہ آپ کے ایکسپنس کو بڑھاتا ہے، اور جو کریڈٹ ہے، جب بھی ہم کسی سے کوئی پیسے لے رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، اس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم بینک سے جو پیسہ نکال رہے ہوتے ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، وہ جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو کریڈٹ ہمیشہ آپ کی ریونیو پہ جو ہے نا، یہ آپ کو ریونیو آپ کا یہ بڑھاتا ہے کریڈٹ۔ تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں۔ ایک عام سی مثال یہ سمجھ لیں کہ جو بھی بندہ جہاں سے بھی آپ کو پیسہ آئے گا، جس بھی اکاؤنٹ سے آپ کو پیسہ آئے گا، وہ کسی شخص کی صورت میں، کسی بینک کی صورت میں ہو، کسی پارٹی کی صورت میں ہو یا کسی فرم کی صورت میں ہو، جو بھی آپ کو کیش ملے گا تو آپ اس کو کریڈٹ واچر پہ بھریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں آپ کو کیش، جس میں فزیکل آپ کا کیش انوالو ہوگا، اس کے لیے آپ یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ اس کا استعمال کریں گے۔ اور جس میں ہمارا کیش انوالو نہیں ہوتا اور ہماری ٹرانسفر انٹریز ہوتی ہیں یا حوالہ کی انٹری ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم یہ جنرل واچر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی جنرل واچر میں ہمیشہ جنرل واچر یہ بھی ڈیبٹ اور کریڈٹ ہوتا ہے۔ پورے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ اور کریڈٹ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو جنرل واچر بھرا جاتا ہے اس میں آپ کا فزیکل کیش انوالو نہیں ہوتا۔ تو ہم سب سے پہلے تو جس میں فزیکل کیش انوالو ہوتا ہے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو فرض کریں آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی بھی رننگ کاروبار میں جاتے ہیں، تو جو اکاؤنٹس کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی کسی رننگ اکاؤنٹس میں جاتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں کسی فرم میں، تو وہ سب سے پہلے جا کے اس کی بیلنس شیٹ لیتے ہیں، اور بیلنس شیٹ ہمیشہ ڈیبٹ اور کریڈٹ جب ایکول ہوتا ہے تو ہی پھر وہ بندہ جو ہے نا اس اکاؤنٹس کو آگے لے کے چلتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ میں اگر فرض کرو میں آج بزنس سٹارٹ کرتا ہوں، تو اس میں 5 چیزیں ہیں، ایکسپنس ہے، کیپٹل ہے، لائبلٹیز ہیں، ریونیو، اس طرح کی جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوئے ہیں۔ تو فرض کریں میں اپنے فرم کے حساب سے میں اپنی ایک کمپنی کھولتا ہوں، میں اپنا کام سٹارٹ کرتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے 2 انٹری فرض کریں میں کیش سے اپنا سٹارٹ کرتا ہوں، تو میں اپنا کاروبار فرض کریں 1 لاکھ روپے سے
میں سٹارٹ کرتا ہوں اور میں آنر ہوں، لیٹ سے میں آنر ہوں محمد عباس. تو محمد عباس جو ہے نا یہ آپ کا کیپٹل اکاؤنٹ میں جائے گا، کیونکہ یہ آپ کا آنر ہے. یہ آپ کا آنر ہے جو آپ کو فرم کو پیسے دے رہا ہے، اور وہ کمپنی اس محمد عباس کے پیسوں سے چلے گی. تو محمد عباس کے ہم کریڈٹ کریں گے، اور اس کا جب ہم اکاؤنٹ کھولیں گے تو یہ کیپٹل اکاؤنٹ میں جا کے ہم اس کا اکاؤنٹ کھولیں گے. تو یہ ہم اس کا واچر بھر لیتے ہیں. تو نریشن میں جو بھی چیز آپ لکھنا چاہیں کس بزنس کے حوالے سے ہے اور کیسے کیش کی صورت میں جو بھی آپ نے اس کی ڈیٹیل وغیرہ لکھنی ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں. فرض کریں ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ روپیز فار بگننگ بزنس کے لیے ہم اس کو، تو یہ ہم نے محمد عباس کے پیسے جمع کر لیے، کریڈٹ کر لیے. تو اب ہم اس کا ایسٹ خریدتے ہیں. کاروبار ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، ایکسپینس کریں گے تو ایکسپینس کے ٹائٹل لکھیں گے. اگر ہم اس کا ایسٹ خریدیں گے اس پیسے سے تو ہم وہ لیں گے. اگر ہم اس سے کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں یا اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے فرض کریں ہم موبائل خرید لیتے ہیں 1,00,000 روپے کے، تو وہ ہم اس حساب سے ہم اپنا ڈیبٹ واچر بھریں گے. تو یہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کریڈٹ واچر آپ نے ہیڈ آف اکاؤنٹ دینا ہے اور اس کے کریڈٹ کرنے ہیں، اس بندے کے پیسے جمع کرنے ہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو پیسے آ رہے ہیں وہ آپ کو آنر دے رہا ہے، آپ کی پارٹی دے رہی ہے، یا کس سورس سے آپ کو پیسے آ رہے ہیں. تو جب بھی آپ اکاؤنٹس بنائیں گے تو آپ اس کی کیٹیگرائز کر لیں گے، اس کو اکاؤنٹس کو کیٹیگری میں لکھ کے، تو اس حساب سے آپ اس کے نام اور جمع کریں گے. فرض کریں ہم نے اس سے 1,00,000 روپے سے ہم نے فرض کریں ایک کوئی چیز خریدی ہے، ہم اس کا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں کہ ہم نے موبائل خریدا، تو ہم اس کا موبائل خرید کر لیں گے. تو یہ ہم اس کا اکاؤنٹ کھول لیں گے موبائل پرچیز کا. فرض کریں ہم نے یہ 50,000 کے موبائل لے لیے، یہ ہم نے 50,000 کے موبائل لے لیے. تو ہم اس پہ لکھیں گے اور ہم ڈیٹیل میں اس کے لکھ دیں گے کہ 5 موبائل ہیں جو بھی ہیں XYZ. وہ آپ نریشن جو ہے نا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. موبائل لیے ہم نے 10,000 کے حساب سے، تو یہ آپ نے اس کو واچر بھر دیا. اب ہم اس کو کیش کی انٹری ہم کیش میں لے کے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس کے اکاؤنٹ کیسے کھولیں گے. تو اس کے لیے ہم کیش بک کی طرف چلتے ہیں. تو ہم نے اپنا واچر وغیرہ بھر لیے تھے ہم نے. تو اب ہم اس کو اپنا اکاؤنٹ کیش کے تھرو مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ کیش بک کی طرف چلے آئیں گے. تو ہم فرسٹ ڈے سے اگر شروع کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اوپننگ بیلنسز. تو اوپننگ بیلنس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 0 ہے. تو سوری میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس پہ واچر نمبر ضرور دیجیے گا. تو واچر نمبر آپ کریڈٹ کا الگ سیریل بنا لیں، اور اسی طرح آپ ڈیبٹ واچر کی آپ الگ سیریز بنا لیں. تو اس سے پھر ہمیں آگے انٹریز کرنے میں اور اس کی پوسٹنگ کرنے میں آسانی رہے گی. تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں، اس کی پوسٹنگ کرتے ہیں 18 کی ڈیٹ میں. تو محمد عباس کے ہم نے جیسے واچر بھرا تھا تو ہم یہ محمد عباس لکھیں گے اور اس کے رقم جمع کر لیں گے
فار بزنس. تو یہ ہم نے ایک انٹری پہ پاس کی اور ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 1,00,000 روپے. تو یہاں پہ واچر نمبر دیا ہوا ہے، یہ واچر نمبر ہم 01 دے دیں گے، جو واچر نمبر ہم نے یہاں پہ دیا ہوا تھا. تو یہ آگے اس کا پیج نمبر دیا ہوا ہے. تو یہ جب ہم اس کو لیجر میں پوسٹنگ کریں گے تو اس کا پیج نمبر دیں گے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا اکاؤنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں چیکنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو اس کے ہم اس نمبرنگ کے تھرو ہم اپنا انٹریز کو ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کریڈٹ انٹری ڈالی ہے. تو ابھی ہمارے پاس یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹوٹل جو کیش ہے ہمارے پاس. تو وہ پیچھے ہمارے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا، ہم نے سٹارٹنگ کی ہے تو ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں جو کیش آیا وہ 1,00,000 روپے آ گیا. تو ابھی ہم اس کے خرچ کی طرف چلتے ہیں. تو ہم نے اسی ڈیٹ میں ہم نے خرچ کیا. کیا خرچ کیا؟ تو ہم نے اپنے موبائل خرید کیے اور ہم نے موبائل کے نام سے ایک کھاتہ اکاؤنٹ اوپن کریں گے اور ہم لکھیں گے کہ ہم نے 5 موبائل وہ ہم نے خرید کیے ہیں 10,000 کے حساب سے. تو ہم یہاں پہ 50,000 روپے لکھ دیں گے اور اس میں اگین وہی ہم ڈیبٹ واچر نمبر دے دیں گے. جیسے یہ ایک کریڈٹ واچر نمبر دیا اسی طرح ہم یہاں پہ ڈیبٹ واچر نمبر 1 دے دیں گے. تو یہ ہماری ہو گئی آمد، تفصیل آمد کہ جو ہمیں آمدن آ رہی ہے، جو ہمیں کریڈٹ ہو رہا ہے. تو ہم کریڈٹ کی انٹری اس طرف کیش بک میں لکھیں گے. اسی طرح جیسے یہ تفصیل خرچ ہے، تفصیل خرچ یہ ڈیبٹ انٹریز ہوتی ہے. جہاں پہ خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ ہمیشہ ڈیبٹ انٹریز میں ہوتا ہے اور کریڈٹ ہمیں جو آمدن ہوتی ہے وہ کریڈٹ میں ہم اس کی پوسٹنگ کرتے ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں فرض کرے ہم نے ایک خرچہ کیا تو آج کا جو ہمارا ٹوٹل خرچہ ہوا وہ ہم لکھ لیں گے 50,000 روپے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ ہم نے کیا خرچہ کیا. تو آج کو ہم نے خرچہ کیا وہ ہم نے 50,000 روپے خرچہ کیا. تو ابھی ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس بقایا بیلنس کیا ہے. تو ہمارے پاس بیلنس 1,50,000 ہم نے خرچ کیا تو ہمارے پاس بقایا یہ 50,000 روپے آ گیا. یہ انٹریز آپ یقیناً آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ کیسے ہم کریڈٹ واچر بھرتے ہیں اور اسی طرح کیسے ہم اپنا ڈیبٹ واچر بھرتے ہیں اور کیسے ہم کیش بک کے تھرو اس کو مینٹین کرتے ہیں. انٹریز ہمیشہ ڈیبٹ اور کریڈٹ یہ ڈیبٹ کریڈٹ یہ اسی پہ اکاؤنٹس چلے گا اور اسی پہ ہی ہم نے آگے فردر چلنا ہے. تو اب یہ چیز یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بھی آپ کے پاس سورس آف انکم آ رہا ہوتا ہے، کہیں سے بھی آ رہا ہوتا ہے پیسہ، تو ہم وہ اس کا کریڈٹ کریں گے. فرض کرو اگر ہم بینک سے پیسے نکلواتے ہیں اپنے کسی بھی بینک سے، تو ہم جو بینک ہمارا ہوگا ہم وہاں پہ اس کا بینک نیم لکھیں گے، جو پیسے آئیں گے وہ لکھیں گے، اس کا چیک نمبر لکھیں گے اور اسی طرح ہم اس کا اکاؤنٹ آگے کھولیں گے اور آگے اس کو آگے ہم مینٹین کرتے جائیں گے. اسی طرح ہم ڈیبٹ کریں گے. یہ ہم نے ہمارے پاس خرچہ آ گیا. ابھی ہم چلتے ہیں کہ ہم نے اس کو پوسٹنگ کیسے کرنی ہے. تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں. تو جب ہم اکاؤنٹس کریں گے تو ہم ایک کیش بک چھوٹے بزنس کے لیے ہم ایک کیش بک لیں گے اور اسی طرح ایک ہم لیجر بک لے لیں گے جہاں پہ ہم اس کو مزید آگے اکاؤنٹس کو کنٹینیو رکھیں گے اور اس کو چلائیں گے. تو یہ انڈیکس ہے، آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے کہ انڈیکس میں ہم نے جو بھی اکاؤنٹ کھولا تھا یہ اکاؤنٹ ہم یہاں پہ اس کی اوپننگ کریں گے، اس کے اکاؤنٹ اوپن کریں گے اور اس کے آگے انٹریز کریں گے اور یہ آگے اس طرح بزنس ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا اور ہمارے بیلنسز وغیرہ بن جائیں گے. لیکن میں نے جیسے بھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا اکاؤنٹس 5 چیزوں پر بیس کرتا ہے. تو آپ کو جو بھی اکاؤنٹ کھولنا ہے تو اگر مینول کھول رہے ہیں تو یہ آپ ٹیگز اس پہ لگا لیں گے کہ تاکہ آپ کو جب آپ انٹریز کر رہے ہوں تو آپ کو آسانی رہے گی اور آپ کو جو ہے نا اکاؤنٹس اپنے ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی. آپ ایکسپینس کے الگ بنا لیں، ایک حصہ بنا لیں، کیپٹل کا الگ حصہ بنا لیں، اسی طرح آپ اپنے حصے بنا لیں. تو فرض کریں یہ تو انڈیکس ہے، یہ تو رننگ چل رہی ہے تو اس میں نام وغیرہ بھی ہیں تو لیکن ہم آپ کو یہاں پہ سمجھاتے ہیں.
کہ فرض کریں میں نے محمد عباس کے نام سے ایک اپنے اکاؤنٹ لیجر میں اکاؤنٹ کے، یہ ساری تفصیل میں آپ کو مینول کس بتا رہا ہوں. جو ہمارے بچے ہیں جو کم تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے میٹرک کی ہے، ایف اے کی ہے اور کام نہیں جانتے، تو وہ چھوٹا موٹا جاب بھی کر سکتے ہیں اور اپنی تعلیم کو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کو یہ آسانی رہے گی. تو اب ہم نے محمد عباس کا اکاؤنٹ کھول لیا ہے، تو ہم اس کو پیج نمبر دیں گے مینول کے حساب سے. تو فرض کریں میں نے اس کو پیج نمبر 783 دیا، تو اب ہم یہاں پہ چلے جائیں گے 783 میں. یہ ہمارا کیپٹل اکاؤنٹ ہو گیا اس کا. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو مینولی بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہی انٹری کریں گے جو ہم نے کیش بک میں کی تھی. تو آئیں اور اس کی پھر انٹری کرتے ہیں کہ کیسے اس کی لیجر میں کریں گے. تو 18/11 میں ہم اس کی انٹری ڈالیں گے، اور یہاں پہ ہم نے اوپر اکاؤنٹ دے دیا ہے. تو اب ہم صرف اس کی انٹریز لکھیں گے. تو یہاں پہ انٹری تھی ہماری کریڈٹ کی، تو ہم محمد عباس کی یہاں پہ لکھ دیں گے. نریشن کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھئی اوپننگ بزنس کے لیے ہمیں یہ اماؤنٹ ملی، تو یہ کریڈٹ اماؤنٹ تھی ہماری. تو یہ ہم اس کے جمع کر لیں گے. یہ ہم اس کے پیج نمبر وہی دیں گے اگین، جو پیج نمبر یہاں ہے وہ اس کا پیج لیجر پہ دیں گے، اور لیجر کے پیج ہم کیش بک پہ دیں گے. تو ہم یہاں پہ پیج نمبر یہی دیتے ہیں 304، اور نیچے اس کا واچر نمبر دے دیں گے 01. تو یہ ہم نے کریڈٹ انٹری ڈالی. اسی طرح ہم آگے جب ہم نے خرچ کیا تو اس کے وہ بھی ہم لیجر میں اپنا ایک اکاؤنٹ کھول لیں گے. تو وہ فرض کریں ہم جو ہم نے کھولا تھا موبائل خرید کھاتے کا، تو اس کا پیج نمبر ہم 782 دے دیتے ہیں. تو جو اکاؤنٹس کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی پیجنگ وغیرہ اس کی انڈیکس میں کیسے کی جاتی ہے. تو یہ ہم نے 782 پہ ہم نے اور یہ دوسری چیز کہ ہم نے یہاں پہ اپنے لیجر کا پیج نمبر دینا لازمی ہے. کتاب کے آپ کو پتہ رہے گا کہ جو ہم نے یہاں پہ انٹریز کی ہے وہ ہم نے اس کی پوسٹنگ اپنے اس لیجر میں کر لی ہے. تو جیسا کہ ہم نے اپنے لیجر میں کیش بک کا پیج نمبر دیا تھا، اسی طرح ہم کیش بک پہ اپنے لیجر کا پیج نمبر دیں گے. اب ہم نے کھاتہ کھولا موبائل خرید کا. تو یہاں ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے کہ ہم نے 5 موبائل پرچیز کیے، اور یہ ہم نے پرچیز کیے 50,000 میں. تو وہی اگین ہم اس کا پیج نمبر دیں گے 304، اور اس کا ڈیبٹ واچر جو بھی نمبر ہوگا 01 وہ دے دیں. یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ انٹری جو ہے آپ کی کیش بک کے فلاں پیج سے آئی ہے. تو اب ہم کیش بک پہ اپنا لیجر کا یہ پیج دیں گے 782. اسی طرح ہم اپنی ڈیبٹ کریڈٹ انٹریز کریں گے اور اس کو آگے ہم کنٹینیو رکھیں گے. اور اس میں کیا ہوگا کہ ہم جب ہمارا کیش ہے وہ بھی کیش بک میں مینٹین ہوتا رہے گا، اور ہمارا لیجر بھی مینٹین ہوتا رہے گا. آپ کمپیوٹرائز اکاؤنٹس پہ چلے جائیں یا مینول اکاؤنٹس پہ چلے جائیں، ان دونوں میں ڈیبٹ اور کریڈٹ ہی ہوتا ہے. تو یقیناً آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈیبٹ کیا ہوتا ہے اور کریڈٹ کیا ہوتا ہے، کیسے ہم کیش بک میں اپنی ڈیبٹ کریڈٹ انٹریز لکھتے ہیں، کیسے ہم اپنا لیجر میں اپنی اکاؤنٹس کھولتے ہیں اور اس انٹریز کی پوسٹنگ کرتے ہیں. تو یہ ایک سمپل سا میں نے آپ کو وہ بتایا ہے. جو نئے ہمارے آنے والے دوست ہیں جو سیکھنے سے شوق رکھتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہوگی. تو جو چھوٹا بزنس کرتے ہیں وہ بھی اپنا اکاؤنٹس مینٹین کر سکتے ہیں. جو بھی ٹائٹل آف اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو بھی بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی چیز لی، کہاں پہ بیچی، کیا کی. تو اس حساب سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ڈیبٹ اور کریڈٹ یہ دو چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی. آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم اپنی جنرل واچر کے بارے میں بتائیں گے کہ جنرل واچر در حقیقت ایک ٹرانسفر واچر ہوتا ہے یا حوالے کا واچر ہوتا ہے، اس میں فزیکل کیش انوالو نہیں ہوتا. تو وہ واچر کیسے لکھا جاتا ہے،
اس کی کیسے پوسٹنگ کی جاتی ہے جنرل لیجر میں، اور کیسے ہم اس کو اپنے لیجر میں اس کی پوسٹنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم آہستہ آہستہ آگے چلیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔